پر معذرت کے ساتھ اب ہم اپنے طلبہ عزیز سے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری گفتگو کے سلسلے کی کڑی یہ چل رہی تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو جیسے دیگر ائمہ اکابرین اور بڑوں کو حالات سے گزرنا پڑتا ہے، ویسے کئی ابتلاءات کا سامنا کرنا پڑا، اور حدیث شریف میں آپ نے ریاض الصالحین میں ویسے بھی پڑھ لیا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد ہمارا مزاج بھی بننا چاہیے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل فالامثل۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی مختلف حالات سے گزرے، اس سے ہم لوگوں کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جس زمانے میں جس قسم کے غلط نظریات یا عقائد مروج ہوں ان کی تردید کرنا چاہیے۔ امام بخاری نے وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ کا مصداق اپنے آپ کو بناتے ہوئے مستقل قرآن کریم کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کے فتنے میں اپنے آپ کی مداخلت فرمائی اور اس فتنے کو توڑنے کی کوشش کی، اگرچہ انہیں اس سلسلے میں ابتلاء و امتحان سے گزرنا پڑا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں معتزلہ کی طرف سے خلق قرآن کا مسئلہ بہت مروج اور چرچا میں تھا، امام احمد نے بھی اس پر زور صرف کیا۔ امام بخاری کے زمانے میں معتزلہ کا مسئلہ تو ابھی چل ہی رہا تھا، دوسری طرف بعض حنابلہ نے ایک قول اختیار کیا تھا، وہ بھی کسی درجہ لوگوں کے لیے آزمائش اور فتنے کا سبب بنا تھا۔ امام بخاری نے ان بعض حنابلہ کے قول کی تردید کے لیے اپنا اچھا خاصا زور اور طاقت صرف کیے اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ جو تلفظ کیا جائے، جو بولا جائے وہ بھی قدیم ہو، جو الفاظ زبان سے ادا کیے جا رہے ہوں وہ بھی قدیم ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان مخلوق تو اس کے الفاظ بھی مخلوق، وہ جو لکھ رہا ہے وہ قدیم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ما بین الدفتین جو مصحف شریف ہے وہ قدیم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اس کو توڑنے کی کوشش کی، اس پر اپنی طاقت لگائی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو زمانے کے لوگوں کے تقاضوں سے اور ان میں چلنے والی باتوں سے واقف ہو وہ عالم الناس ہوتا ہے۔ علامہ شامی نے تو اس کی صراحت کی ہے کہ من لم يعرف احوال زمانہ فہو جاہل، تعبیر کی غلطیوں کا بھی ہم شکار نہ ہو۔ تعبیر کی غلطی سے بھی کئی مرتبہ توہمات میں لوگ پڑتے ہیں، تعبیر کی غلطی مہم ہوتی ہے۔ بڑے بڑے رجال کار، اب طلب عزیز کے ذہن میں شروع میں یہ بات ڈال دوں، بڑے بڑے رجال کار تھے، بڑے کام کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے تعبیرات کی غلطی کی، وہ میدان سے ہٹا دیے گئے، لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بنے۔ امام بخاری نے اسی لیے اس پر اپنا زور صرف کیا۔ اپنی کتاب کے اخیر میں کتاب الرد علی الجہمیہ، کتاب التوحید وغیرہ لکھ کر معتزلہ کی تردید کے ساتھ ساتھ ان لوگوں پر بھی کامیاب رد فرمایا جو تلفظ بالقرآن کو بھی قدیم کہتے ہیں، حالانکہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ انسان جب قدیم نہیں ہے تو اس کے الفاظ اور اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں بھی قدیم نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے افعالنا کلها مخلوقۃ والفاظنا من افعالنا، یہ منطقی مقدمہ ہے
کہ انسان کے سب افعال مخلوق ہیں، تو من جملہ اس کے افعال کے اس کے الفاظ بھی ہیں۔ جب افعال مخلوق اور الفاظ افعال میں سے ہے تو پھر الفاظ بھی مخلوق ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ سے انہیں اور زیادہ ابتلاء کا سامنا کرنا پڑا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اصل میں اس مسئلے میں جو بات کہنا چاہ رہے تھے کچھ لوگوں کو اس سے مغالطہ ہوا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ابتلاء کا ایک واقعہ ان کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آیا۔ وہ یہ کہ امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی زندگی کے آخری ایام بخارا ہی میں گزار رہے تھے۔ بخارا کا ایک امیر تھا خالد زحلی، اس نے امام بخاری کو یہ کہلایا کہ آپ میرے گھر پر آ کر میرے بچوں کو حدیث شریف پڑھائیے۔ امام بخاری نے وقار علم کا خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ میں علم حدیث کو اس طرح ذلیل نہیں کر سکتا کہ بڑوں کے گھر پر جا کر اس کو پڑھاؤں۔ میرے درس کا حلقہ مفتوح ہے، اس میں آؤ اور شامل ہو جاؤ، لیکن اس میں حدیث کے علم کو لے کر میں خود سلاطین کے دروازے پر جاؤں، یہ کبھی مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ علم شریف کی عزت کے خلاف ہے۔ اس خالد زحلی نے دوسری تجویز رکھی کہ ہمارے بچوں کے لیے کوئی الگ وقت طے کر لیں، کوئی مخصوص وقت طے کرے، دوسرے طلباء کو آنے کی اجازت نہ ہو۔ امام بخاری نے اس کو بھی منظور نہیں فرمایا۔ میرے خیال میں واللہ اعلم بالصواب عبس وتولى ان جاءه الاعمى اس کے شان نزول کو اگر مستحضر رکھیں گے تو امام بخاری اس سلسلے میں اسی پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ چونکہ آپ حضرات دور حدیث شریف پڑھتے ہیں، کچھ باتیں اشارتاً کہہ کر نکل جانا بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم کتاب کو جلدی شروع کر سکیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اس طرح کی آیات کریمہ اور اس جیسی آیات کریمہ کے شان نزول کی طرف اگر نظر ہوگی تو امام بخاری کی عظمت و عقیدت میں چار چاند لگ جاتے ہیں کہ امام بخاری نے سیرت کے اس گوشے پر عمل کرتے ہوئے وقت کے امیر کو بھی معذرت پیش کر دی اور اس کو منع کر دیا۔ اس کی طرف سے اصرار ہوتا رہا، لیکن یہی انہوں نے فرمایا کہ بہت تو تم ایک حکم جاری کر سکتے ہو اور مجھے عام طلباء کے لیے درس کا حلقہ قائم کرنے سے منع کر سکتے ہو کہ تمہارے اوپر پابندی لگائی جائے گی اور تمہارا درس نہیں ہو سکتا۔ کوئی بات نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنا عذر پیش کروں گا، اپنے درس کا حلقہ چھوڑ دوں گا، پھر تم اکیلے آؤ، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب تک میرے درس کا عام حلقہ چلتا رہے گا اس وقت تک تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ کسی کو آنے سے روکوں۔ ہمارے اس زمانے کے فضلاء و علماء کو اس میں سبق بھی ہے کہ انکم ترزقون وتنصرون بضعفائکم کی جو روایت ہے وہ ترزقون صرف مالی رزق پر محمول نہ کیا جائے، بلکہ ہمارے پیارے بچوں کو میں تلقین کرتا ہوں کہ کبھی کبھی غریب مسلمانوں کے صدقے طفیل بھی، غریب طلباء اگر آپ کو مستقبل میں ملتے ہیں تو ان کے صدقے طفیل بھی آپ کے علم میں برکت ہوگی۔ کمزور طلباء کو، کمزور مسلین کو، کمزور مقتدین کو کمزور نہ سمجھا جائے، ان کی حقارت دل میں نہیں آنی چاہیے، بلکہ مکمل طور پر ان کی قدر کر لینی چاہیے تاکہ ہمارے علم میں اور من جانب اللہ ہونے والے القاءات و الہامات میں ہمیں فائدہ ہوتا رہے۔ یہ درمیان میں میں نے اس واقعے سے اخذ کر کے آپ حضرات کو اور خود مجھے بھی مخاطب کرتے ہوئے سبق دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب یہ بات اس وقت کے اس امیر جس کا نام میں نے خالد زحلی اس کے سامنے آئی، وہ دل برداشتہ ہوا، ناراض ہوا، اس کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف
بہت سی سازشیں فالٹ میں لینا شروع کر دیا جس کو کہیں گے. ان سازشوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بعض مرتبہ مختلف قسم کی باتوں کو بھی منسوخ کیا گیا. بہانے تلاش کیے گئے کہ امام بخاری پر حالات کے بادل منڈلاتے رہیں اور امام بخاری علیہ الرحمہ بخارا سے نکال دیے جائیں. ان کے خلاف مختلف قسم کے اختراعات، اتہامات، الزامات اور اقوال مزیفہ تراش کر کر کے امام بخاری کو بخارا سے نکلنے کا حکم جاری کر دیا گیا. اگرچہ بعد میں امام بخاری نے اس کے لیے جو بددعا کی تھی وہ لگ گئی اور خود وہ امیر بہت ذلیل و خوار ہوا اور اس کے اوپر جو خلیفہ تھا اس کی طرف سے حکم آیا امیر کے اوپر اور اس امیر کو معزول کر دیا گیا. گدھے پر بٹھا کر سارے شہر میں اس کو گھمایا. وہ بخاری کی بددعا اس کو لگی. بددعا لگتی ہے، اس کو لگنے میں کبھی دیر تو لگ سکتی ہے لیکن بہرحال وہ لگتی ہے. بڑوں کو چھیڑنے میں اور بڑوں کی طرف غلط انتسابات کرنے میں ہمیں بہت زیادہ بچنا چاہیے. جب امام بخاری رحمہ اللہ کو بخارا سے نکلنے کا حکم دیا گیا تو سمرقند کے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اس موقع سے فائدہ اٹھایا. اللہ تعالیٰ بڑوں کو ضائع نہیں کرتا. ایک دروازہ اگر بند کیا جاتا ہے تو حق تعالی شانہ حقیقت میں اپنے علم، اپنے نبی کے انوار، اپنے نبی کے اقوال علی صاحبها الف الف الصلاۃ والتسلیم کی حفاظت کے لیے دوسروں کو کھڑا کر دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے، طلباء اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ بڑوں کی اگر کسی جگہ ناقدری ہوتی ہے تو چونکہ ان بڑوں کے صدور میں آیات بینات ہوتی ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. تو اللہ تعالیٰ دوسرا راستہ کھولتے ہیں تاکہ ان بڑوں کے سینوں کے ذریعے بڑی باتوں کی قدر کی جا سکے اور ثم ان علینا بیانہ کا وعدہ پورا کیا جاتا رہے. تو سمرقند کے لوگوں نے امام بخاری کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی دعوت کو قبول کر کے بخارا سے سمرقند کے لیے روانہ ہوئے. لیکن جب روانگی ہونے لگی تو سمرقند کے لوگوں کے اندر اختلاف ہو گیا. بعض حضرات امام بخاری کے فیور میں تھے، ان کو بلانا چاہتے تھے، اور بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ مختلف فی شخص ہے، اس کے آنے سے شاید ہمارے یہاں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے اور متہم شخص ہے. بخارا سے ان کو نکالا گیا. اب ہمیں انہیں سمرقند میں بلا کر اپنی زمین میں خواہ ایک مصیبت پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. سمرقند میں اس طرح اختلاف ہوا. امام بخاری بخارا سے چونکہ نکل چکے تھے لیکن راستے میں تھے، سمرقند پہنچے نہیں تھے. ان کو اس اختلاف کی خبر ہوئی تو سمرقند سے کچھ فاصلے پر خرتنگ نامی ایک بستی آتی ہے، وہاں جا کر انہوں نے قیام فرمایا. امام بخاری نے وہاں یہ دعا بھی فرمائی. اب ذرا دھیان سے سنیں گے آپ کہ اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک. اے اللہ، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے. اب میری تجھ سے درخواست ہے کہ تو مجھے اپنے یہاں بلا لے. گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موت کی تمنا کی. عبد القدوس ابن عبد الجبار نے انہی ایام میں جو وہ دن چل رہے تھے ان دنوں میں امام بخاری کو تہجد کی نماز کے وقت یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دعا کر رہے کہ اللہ تو مجھ کو اپنے پاس بلا لے. فقبضنی الیک. ایک بہت بڑے محدث کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ خواب میں ایک جگہ دیکھا. گویا یہ فرقہ زمرہ صالحین صحابہ کرام کا معیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں کسی کے انتظار میں ہے. میں نے پوچھا بھی. وہ محدث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کس کے انتظار میں تشریف فرما ہیں؟ آپ نے فرمایا محمد ابن اسماعیل کے انتظار میں
ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی۔ امام بخاری کی وفات عید الفطر کی رات میں سن 256 میں ہوئی، لیلۃ الجائزہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جائزہ عنایت فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 62 سال میں 13 دن کم کی تھی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ یہاں وہ اعتراض باقی رہ جاتا ہے کہ حدیثوں میں تو منع کیا گیا ہے کہ لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابہ، تو پھر امام بخاری نے موت کی تمنا کیوں کی؟ جواب اس کا خود حدیث شریف کے الفاظ میں ہے۔ آپ حضرات نے نحو میں اور بلاغت میں قاعدہ پڑھا ہے کہ ما زاد علی الرکنین یسمى قیدا، کہ مسند و مسند الیہ سے زائد جو جملہ ہوتا ہے یا جو جزو جملہ ہوتا ہے وہ قید ہوتا ہے۔ لا یتمنین احدکم الموت کو مقید کیا گیا ہے لضر کے ساتھ۔ پتہ چلا کہ دنیاوی مضرت یا دنیاوی جھمیلے یا دنیا کی کسی مصیبت کی وجہ سے، تنگ دستی یا کوئی پریشانی کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ موت کی تمنا مطلقاً ممنوع بھی نہیں ہے، مطلقاً مجاز بھی نہیں ہے۔ سنیے اس کو، اس لیے کہ ایک طرف یہ بھی تو فرمایا گیا ہے کہ موت کی تمنا کرنا علامت ولایت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ تو یہ باہمی بظاہر ہماری کوتاہ فہمی میں تعارض نظر آ رہا ہے۔ میں اس جملے کے ذریعے شروع سال ہی میں طلبہ عزیز کے ذہن کو صاف کرنا چاہتا ہوں کہ مشکل الحدیث یا متعارض الحدیث میں اگر کوئی تعارض نظر آتا ہے، ہرگز وہ حقیقی تعارض نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وہ آیت ذہن میں رکھی جائے کہ جیسے قرآن نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال بھی چونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہے، اس لیے ان میں حقیقی تعارض کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہماری کوتاہ فہمی یا نصف فہمی میں اختلاف کی بنیاد پر کبھی کبھی تعارض پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں بھی اس کا اجراء اور تطبیق کر لیجئے کہ موت کی تمنا مطلقاً ممنوع نہیں ہے، وہ اس وقت منع ہے جب کسی دنیاوی تکلیف اور دنیاوی سبب سے موت مانگی جائے۔ لیکن اگر اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کی ملاقات کی طلب میں، یا اپنے دین پر فتنہ آ جانے کے ڈر سے، یا کسی ابتلاء و امتحان میں اپنی طاقت سے زیادہ مبتلا ہونے کی بنیاد پر کہیں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جانے نہ پائے، ایسے اندیشے، ایسے وساوس اگر آنے لگے تو پھر اپنے دین کی حفاظت کی خاطر حق تعالی شانہ سے موت کی تمنا کی جا سکتی ہے۔ دینی سبب کی بنیاد پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے دین کو خطرہ اور فتنہ لاحق ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر ایسی دعا کی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث شریف مسند احمد میں ہے کہ جب 6 چیزوں کو دیکھو تو موت کی تمنا کرو۔ ان 6 چیزوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب لونوں کی اور بالکل نوخیز اور نو عمروں کی سلطنت دیکھو، اور اسی طرح جب قرآن کریم کو راگ الاپ کر مزامیر عجمیہ کی، میں روایت کا معنی مرادی بیان کر رہا ہوں نہ کہ معنی لفظی، جب مزامیر عجمیہ اور موسیقی کے انداز میں قرآن کریم کو پڑھا جانے لگے وغیرہ وغیرہ، تو ایسے وقت میں موت کی تمنا کرنا روئے زمین پر زندہ رہنے سے
بہتر ہے۔ تو امام بخاری کا معاملہ یہی تھا۔ بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ دعا اس لیے کی تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اب مجھ پر یہ خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، میرے لیے میرے دین کی حفاظت مشکل ہو جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں، اس لیے یہ دعا فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا حق تعالی شانہ نے قبول فرمائی اور بخاری سمرقند جا رہے تھے، ایک سواری پر تشریف فرما تھے، سفر کا لباس بھی پہن لیا تھا، سواری پر بیٹھتے ہی یہ دعا جب فرمائی، جہاں قیام کیا تھا خرتنگ میں، وہاں سے سمرقند جانے کے لیے سواری پر تشریف فرما ہوئے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغام محبت آیا، پیغام لقاء آیا، یعنی موت کا فرشتہ آیا۔ سمرقند جانے سے پہلے ہی وہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور خرتنگ میں ہی امام بخاری انتقال فرمائے، وہیں آپ کو دفن کیا گیا اور اسی جگہ پر آج ان کا مزار ہے۔ سمرقند سے کچھ فاصلے پر ایک بستی ہے خرتنگ۔ تو مختصر کلام یہ ہو گیا کہ امام بخاری کی پیدائش 194 کی ہے اور وفات 256 میں۔ اس طرح امام بخاری علیہ الرحمہ کی کل عمر 62 سال ہوئی، کچھ دن تھوڑے زیادہ ہیں، 63واں سال شروع ہو چکا تھا، اور اس طرح وہ ایک عظیم کارنامہ انجام دے کر حق تعالی شانہ کے یہاں اپنے اس عظیم کارنامے کو لے کر پہنچے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیچھے کروڑوں اربوں تلامذہ محدثین چھوڑے، وہیں حضرت امام بخاری نے تصانیف کا ایک قابل قدر ذخیرہ بھی چھوڑا۔ امام بخاری نے تصنیف کا آغاز مدینہ میں فرمایا تھا جبکہ آپ کی عمر 18 سال کی تھی۔ سب سے پہلی تصنیف اور تالیف امام بخاری کی قضائے صحابہ و تابعین ہے، اس کے بعد پھر اور بھی بہت سی تصنیفات کی۔ بقدر ضرورت میں کچھ تصانیف کے نام سنا دیتا ہوں۔ ایک کتاب مشہور ہے امام بخاری کی الادب المفرد، ایک تو جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں باذن اللہ تعالی الجامع الصحیح جسے ہم بخاری شریف کہتے ہیں، وہیں ایک الادب المفرد ہے۔ اسی طرح جزء رفع الیدین، جزء القراءة خلف الامام، التاریخ الصغیر، کتاب الہبا، کتاب الفوائد، کتاب العلل، اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امام بخاری اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو گرا قدر صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اب میں اس بحث کو تام کرنا چاہتا ہوں بتوفیق اللہ، جس کو ہم نے جمعرات کو چھیڑی تھی، کہ آخر بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کی کتاب کو اتنی بڑی اہمیت، اتنا بڑا مقام عنایت فرمایا۔ اصل میں امام بخاری کو اب طلبہ ذرا خوب توجہ دیں گے، اس لیے کہ بخاری شریف کی اہمیت کا راز بیان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے تفہیم کی طاقت دے اور آپ کو فہم کے نور سے مستفید فرمائے۔ اصل میں حدیث شریف کے فن میں علل احادیث ایک علم ہے، اس میں امام بخاری کی انفرادی شان تھی۔ کس کو کہتے ہیں علت حدیث؟ علت ایک پوشیدہ عیب ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے، اس سے حدیث کی صحت متاثر ہو جاتی ہے۔ حدیث کی صحت پر اس علت کی وجہ سے اثر پڑتا ہے۔ حدیث شریف کے علم میں کمال پیدا کرنے کے لیے جہاں دوسرے فنون اور علوم کی ضرورت ہے، اس میں علل حدیث سے واقفیت اور اطلاع پانا بھی ضروری ہے، لیکن یہ اتنا آسان فن نہیں ہے۔ اس کے لیے قوت حافظہ، ذہن سیال اور انتقاد اور نقد کی دسترس ضروری ہے۔ اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ جتنے روات حدیث ہوں ان کے بارے میں کامل معلومات ہو، ان
کی پیدائش، ان کی وفات، ان کے حالات اور ان کا لقاء کن کن سے ہے، ان کے مروی عنہ کون ہے، ان کے القاب اور ان کی کنیتیں. گویا علم حدیث الگ ہے، حدیث الگ ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ حدیث سے واقفیت کے ساتھ ساتھ علم حدیث میں بھی بلند مقام رکھتے تھے. جملہ راویوں کے الفاظ حدیث پر ان کو دسترس تھی. اس علم کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ علی ابن مدینی کے قول سے کیا جا سکتا ہے. علی ابن مدینی فرماتے ہیں کہ مجھے 20 نامعلوم حدیثیں لکھنے سے بہت زیادہ یہ بات پسند ہے کہ کسی حدیث کی علت قادحہ مجھے پتہ چل جائے. میں نامعلوم 20 حدیثیں لکھ کر لوگوں تک پہنچاؤں، اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ کسی معلوم حدیث کی علت پر میں مطلع ہو جاؤں. اس کی وجہ یہ ہے بچوں، تاکہ حاصل شدہ معلوم شدہ روایت کو فلٹرڈ کر کے صاف ستھری کر کے امت کے سامنے پیش کیا جائے. امام بخاری اسی علی ابن مدینی سے اکتساب فیض کیے ہوئے تھے، لہذا پسر نمونے پدر ہوتا ہے تو تلمیذ بھی نمونے استاد ہوتا ہے. اللہم اجعلنا وإیاکم منہم، اس بارے میں ان کی شان منفرد تھی. امام ترمذی نے کتاب العلل میں فرمایا ہے کہ میں نے جامع ترمذی میں احادیث کی جتنی علتیں بیان کی ہیں یا فن رجال و تاریخ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، اس کا زیادہ تر حصہ خود میں نے اپنے استاد امام بخاری سے یا ان کی تاریخ سے لیا ہے. ہاں، کچھ مقامات پر امام دارمی اور ابو زرعہ سے استفادہ کیا ہو امام ترمذی نے، لیکن کتاب العلل میں زیادہ تر استفادہ امام ترمذی نے امام بخاری سے کیا ہے. اور علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ عثمان ابو سعید ابن مروان کے جنازے میں لوگ حاضر تھے، امام بخاری بھی تشریف فرما تھے. اس موقع پر محمد ابن یحییٰ زحلی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے راویوں کے نام اور حدیثوں کی علتوں کے بارے میں کچھ پوچھا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے برجستہ ایسے جوابات دیے جیسے کوئی قل هو اللہ احد کی تلاوت کر رہا ہو یا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیساپور میں یا تو بڑی شین سے یا چھوٹی سین سے اس میں جب قیام پذیر تھے تو ایک واقعہ جو ابو احمد اعمش بیان فرماتے ہیں پیش آیا تھا کہ امام بخاری کی مجلس میں وہ حاضر تھے. امام مسلم تشریف لائے، ایک حدیث کا ابتدائی حصہ معلق سنا دیا اور پوچھا کہ یہ حدیث میں نے تو معلق سنائی ہے، اگر آپ کے پاس متصل ہو تو سنا دیجئے. معلق حدیث اس طرح سنائی: عبید اللہ ابن عمر عن ابی الزبیر عن جابر قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ ومعنا ابو عبیدہ الی آخر الحدیث. سوال کا مقصد یہ تھا کہ عبید اللہ تابعی ہیں، اس لیے یہ حدیث امام بخاری کے پاس ہے یا نہیں، اگر ہے تو متصل السند ہے یا غیر متصل السند، اور اگر سند ہے تو معلل ہے یا غیر معلل. غیر معلل ہوگی تو صحیح ہوگی، اگر معلل ہے تو امام بخاری کو اس کی علت کی اطلاع ہے یا نہیں. امام بخاری نے اسی وقت حدیث کو متصل السند کر کے بیان فرمایا کہ حدثنا ابن ابی اویس قال حدثنی اخی عن سلیمان بن بلال عن عبید اللہ ابن عمر عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو کس طرح پیش فرمایا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اور بھی واقعات ہیں جس میں انہوں نے امام بخاری سے اس جیسی حدیثوں کے باب میں سند معلوم کرنا چاہیے. امام بخاری نے برجستہ اس کے جوابات دیے. حدیث بیان کرنے والوں کے لیے یہ ضروری بن جاتا ہے کہ جن لوگوں سے حدیثیں لیں ان کی صداقت و ثقافت مسلم اور مشہور ہونی چاہیے تاکہ بات
بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. آپ حضرات نے پڑھ لیا ہے کہ فاسق کی قید وہاں اعتراضی نہیں ہے بلکہ وہ تو امر واقعی کے طور پر تھی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے تو اپنی کتاب کو مقدمے سے شروع فرمایا ہے تاکہ اس کی طرف اشارہ ہو جائے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. اس لیے روات حدیث کے جو ہوتے ہیں اس میں جرح و انتقاد کی سخت ضرورت پیش آتی ہے، لیکن چونکہ کسی کے متعلق ایسا ہم ڈائریکٹ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کاذب ہے یا غیر ثقہ ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. حضرات صوفیہ کی ایک معتدبی جماعت کا فیصلہ ہے اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جرح و انتقاد بھی ایک قسم کی غیبت ہے. قرآن کریم میں جس سے منع کیا گیا لا یغتب بعضکم بعضا، لیکن وہ حضرات صوفیہ علیہم الرحمہ کے اپنے مزاج کی بات ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کی سادگی اور بھولے پن کی بات ہے. شریعت خواہ مخواہ کسی شخص کے بارے میں بد کلامی اور بدگمانی سے روکتی ہے، لیکن اگر دینی سلسلے میں اس طرح جرح و انتقاد اور تحقیق و تثبت کی ضرورت پڑ جائے تو ایسا کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب ہوتا ہے. ریاض الصالحین کا ذرا دور کرو، دورہ پڑھتے ہو تو وہاں غیبت کے بیان میں کچھ صور عشرہ مستثنا کی گئی ہیں کہ جس میں وہ صورتیں ہیں جو غیبت کی تعریف سے مستثنا ہیں بلکہ مطلوب ہیں. احادیث کے سلسلے میں بھی راویوں کے باب میں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. مخالفین اسلام تو ایسا کہتے ہیں کہ خود مسلمانوں میں ان میں ایک دوسرے کے گروہ فضائل اعمال کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں. مخالفین اسلام کا تو کیا کہنا، یہ ہمارے اندر کا خود کا حال ہے. خود مسلمانوں کا اور ان میں بھی نیک لوگوں کا ایک گروہ فضائل اعمال کے بارے میں حدیثوں کو وضع کرتا ہے اور حدیثوں کو وضع کر کے اس کو اجر و ثواب کا استحقاق ٹھہراتا ہے. تو پھر اب ضروری بات ہے کہ راویوں کی جرح کی جائے، ان کی تحقیق کی جائے. عبد الکریم وضاع نام کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بیان کے مطابق خود 4000 حدیثیں وضع کی ہیں. اس لیے ضرورت پڑ جاتی ہے کہ نقد و انتقاد ہو، چھان بین ہو، جرح و تعدیل کا سلسلہ قائم ہونا چاہیے. اس لیے صحابہ کرام کے دور ہی سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. طلبہ عزیز کو یہ بات بہت ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ خوارج اور روافض کے ظہور کے بعد یہ وضع اور جھوٹ، بہتان اور انتساب الی الرسول کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اس لیے تفتیش کے بعد ہی روایتیں لی جاتی تھی. پھر جب درمیانی وساطت بڑھتی گئی اور سلسلے سند میں بہت سے لوگ آتے چلے گئے تو اب جرح و انتقاد کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس کی اہمیت و نزاکت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. قرآن کریم میں چھان بین اور تفتیش کا حکم اگر آیا فتبینوا، وہی مسلمان کی غیبت کے بارے میں شدید وعید بھی آئی ہے. لہذا کسی پر اگر نقد و انتقاد ہو تو وہ بقدر ضرورت ہو، نفسانیت کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ حفاظت نصوص کی بنیاد پر ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اس سلسلے میں بڑے احتیاط سے کام لیا ہے. ان کے یہاں عام محدثین کی طرح کذاب اور وضاع کے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے، بلکہ وہ تو بہت احتیاط سے ترکوہ، انکرہ الناس، المتروک، سکتوا عنہ، الساقط، فیہ نظر، اس طرح کے جملے استعمال کر لیتے ہیں. اور جب امام بخاری کسی کے بارے میں واجب التردید ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں اور انہیں یہ بات متیقن ہو جاتی ہے کہ اس کی روایت کو رد کر دینا واجب اور ضروری امر ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس کے لیے منکر الحدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں.
اسی لیے یحییٰ ابن سعید القطان نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ نقل فرمایا ہے کہ کل من قلت فیہ منکر الحدیث لا یحل الروایت عنہ، یعنی میں جن کے بارے میں منکر الحدیث کہہ دوں اس سے روایت درست ہے ہی نہیں۔ امام بخاری کی میں نے سنایا تھا کہ وہ فرماتے ہیں جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ غیبت حرام، اس وقت سے میں نے کبھی کسی کی غیبت ہی نہیں کی۔ غیبت کے بارے میں قیامت سے کوئی مجھ سے داد خواہ اور میرے بارے میں فریاد نہیں کر سکے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے اور اپنی تصانیف کے بارے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے امام بخاری سے ایسی حدیث کے بارے میں سوال کیا جس میں تدلیس کا گمان تھا، تو امام بخاری نے فرمایا کیا تمہیں میرے بارے میں تدلیس کا شبہ ہے؟ حالانکہ اسی تدلیس کے اشتباہ پر میں نے ایک محدث کی 10,000 بلکہ 10,000 سے بھی زیادہ کچھ روایتیں ترک کر دی، اور صرف اندیشہ تدلیس ہی پر ایک اور محدث کی تو تمام حدیثوں کو چھوڑ دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کون سی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اور کون سی کتاب آپ پڑھیں گے جس میں صحت کا اتنا التزام کیا گیا ہے، اتنا التزام کیا گیا کہ امام بخاری نے کیا فرمایا کہ میں نے ایک محدث کی 10,000 سے زائد روایتیں صرف اس لیے چھوڑ دی کہ مجھے تدلیس کا اشتباہ تھا، اور ایک محدث کی تو تمام روایتوں کو چھوڑ دیا۔ پھر مستشرقین کا اعتراض کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح امام بخاری نے اپنی کتابوں کے بارے میں بھی سخت احتیاط برتتے ہوئے بہت زبردست جملے استعمال فرمائے ہیں۔ وہ اپنی کتابوں کے باب میں بہت احتیاط بھی برتتے تھے، ہر کس و ناقص کے ہاتھ میں اپنی کتابیں نہیں دیتے تھے، بلکہ شیخ مسدد کے بارے میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسدد اپنے نام کی طرح قابل اعتماد ہے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میری کتابیں میرے پاس ہوں یا ان کے پاس ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ پہلے ان کے قابل اعتماد ہونے کا اظہار کیا ہے۔ علامہ ابن حجر نے خوب لکھا ہے، ایک عبرت آموز واقعہ نقل کیا ہے کہ ایاب طالب علمی میں ایک مرتبہ امام بخاری کو وہ جو واقعہ پیش آیا تھا 1000 اشرفیوں والا، اس پر سے امام ابن حجر نے ان کے وقار علم کو، احتیاط کو واضح کیا ہے، جو واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذریعہ معاش کے بارے میں بھی بہت زیادہ احتیاط برتتے تھے۔ امام بخاری کو وراثت میں اپنے والد اسماعیل سے بہت زیادہ دولت ملی تھی، اور ان کے تلمیذ ہیں احمد ابن حفص، وہ کہتے ہیں کہ وفات کے وقت میں بخاری کے پاس حاضر تھا، چنانچہ یعنی بخاری کے والد اسماعیل کے پاس حاضر تھا۔ اسماعیل نے فرمایا کہ میں اپنے مال میں 1 درہم بھی مشتبہ نہیں پاتا، جو میں نے بالکل پہلے ہی دن آپ کو سنایا تھا۔ جب ایسی پاکیزہ اولاد ہو، ایسے پاکیزہ رزق سے پروان چڑھی ہو، تو پھر وہ کس درجہ علم کے نقل کے باب میں تثبت اور احتیاط برت سکتے ہیں، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام بخاری بہت سادہ مزاج تھے، بے تکلف انسان تھے۔ اپنے مصارف کے بارے میں علامہ کرمانی کی تحقیق کے مطابق کئی دن تو بغیر کھائے پیے گزارتے تھے، کبھی صرف 2-3 بادام کھا لیتے تھے اور وہی ان کے لیے کافی ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن دوسری طرف صاحب جود و سخا بھی تھے، اپنی تجارت سے جو نفع حاصل ہوتا تھا طلباء و محدثین پر صرف فرماتے تھے۔ امام بخاری ہر مہینے فقراء و مساکین، طلباء و محدثین پر اپنی آمدنی سے 500 درہم صرف فرماتے تھے۔ بے نفسی بھی عجیب و غریب تھی۔ ایک مرتبہ ان کے مکان پر ایک صاحب حاضر ہوئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باندی اس طرف سے گزری اور وہ دوات پر ٹھوکر لگ جانے کی وجہ سے روشنائی جو تھی فرش پر گر گئی۔
امام بخاری نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ تمہیں چلنا بھی نہیں آتا؟ ماندی نے جواب دیا کہ جب کسی طرف راستہ ہی نہ ہو تو میں کیا کروں؟ امام یہ سن کر ناراض نہیں ہوئے بلکہ ہاتھ دراز کر کے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کے واسطے آزاد کیا۔ اس پر کسی نے امام بخاری سے پوچھا کہ اس نے تو ناراضگی کے اسباب مہیا کیے، روشنائی گرا دی، اوپر سے زبان درازی بھی کی۔ امام بخاری نے فرمایا میں نے اس کے اسی کام سے اپنے آپ کو راضی کر لیا، یعنی اپنے نفس کی اصلاح کی۔ اور امام بخاری کو سنت کے ساتھ بھی عجیب و غریب قسم کا شغف تھا۔ صحابہ کرام جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنانے کا شوق رکھتے تھے، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حال تھا۔ جو حدیث نقل فرماتے تھے، لکھتے تھے، اس پر فوراً عمل کرتے تھے۔ ان کا شوق عبادت اور اس میں استغراق، اور امام بخاری کی تواضع اور ان کی کثر نفسی، بے پناہ شہرت کے باوجود اللہ رب العزت نے عجیب و غریب معاملے سے اور اخلاق سے اور اوصاف حمیدہ سے انہیں نوازا تھا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ محبوب اور مقبول تھے۔ اب ہم ان کی کتاب کے ضمن میں ان کی کتاب کی خصائص اور مقبولیت کا راز بیان کریں گے۔ تھوڑا سا بھی سن لیجئے، پھر انشاءاللہ آئندہ کل ان کی کتاب کو صحیح البخاری اور الجامع الصحیح بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں جامع، سنیے، جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 ابواب حدیثیہ موجود ہوں، ابواب ثمانیہ، مباحث ثمانیہ جو کہہ لیجیے، سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشراط، احکام اور مناقب و الفاظ دیگر۔ جامع ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں دین کے تمام ابواب سے متعلق احادیث کو جمع کی گئی ہوں، اس لیے اس کو جامع کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کی تصنیف کا سبب کیا بنا ہے؟ اس کتاب کا نام تو میں نے آپ کو سنا دیا، اور کچھ لوگوں نے طویل نام اس کتاب کا ذکر کیا ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ ایامہ سے مراد آپ کے مغازی۔ اکثر محدثین بخاری شریف کی تالیف کے 2 سبب بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، امام بخاری کے حالات اور کیفیتوں سے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ امام کو بچپن ہی سے احادیث شریفہ یاد کرنے کا جذبہ اور شوق تھا۔ یہ شوق اور جذبہ کار فرما تھا کہ آپ اپنی زندگی کے 23 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے پاس تقریباً 6 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ آ گیا۔ ان احادیث میں ہر قسم کی احادیث تھی۔ امام بخاری کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ صحیح احادیث کو دوسری حدیثوں سے الگ اور ممتاز کر کے یکجا کر لیا جائے۔ یہ ارادہ فرما ہی رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام اور ان کے رفقا جو درس کے تھے، اس زمانے کے محدث کبیر اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے درس میں تھے، تو اسحاق ابن راہوی نے دوران درس اپنی ایک تمنا کا اظہار فرمایا کہ لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو یہاں تمنائیہ ہے کہ کتنا اچھا ہو کہ تم حضور کی صحیح سنتوں اور صحیح حدیثوں کو جمع کر لو۔ بس استاذ کی تمنا کا سننا تھا۔ امام بخاری نے اسی وقت عزم مصمم کر لیا اور 6 لاکھ حدیثوں کے ذخیرے میں سے انتخاب کر کے اپنی اس جامع اور صحیح ترین کتاب کی تصنیف فرمائی۔ دوسرا ایک سبب تالیف یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا
کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور اس پنکھے سے حضور کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھیاں اڑا رہا ہوں۔ امام بخاری نے جب اس کو معبرین رؤیا کے سامنے پیش کیا تو تعبیر دینے والوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت آپ سے حضور کی طرف منسوب غلط باتوں کو الگ کرنے کی خدمت لیں گے اور آپ صحیح حدیثوں کو یکجا کر لیں گے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ فَهُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى إِخْرَاجِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ، کہ اس خواب اور اس کی تعبیر ہی نے مجھے آمادہ کیا صحیح بخاری کی تالیف کے لیے۔ من جانب اللہ، میرے لیے یہ مستع جافشاں تھا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح کی تالیف پوری 16 سال بتلائی ہے۔ حافظ ابن حجر نے خود امام بخاری کا قول نقل فرمایا ہے کہ صنفت الجامع من 600,000 حدیث فی 16 سنة، میں نے اپنی جامع کو 16 سال کی مدت میں مرتب کیا، لیکن ابتدائے تالیف اور انتہائے تالیف کے سلسلے میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں مل پا رہی ہے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ یعنی شیخ زکریا کا رجحان یہ ہے کہ ابتدائے تالیف سن 217 ہجری ہے، جس وقت امام کی عمر 23 سال تھی، اور اختتام تالیف سن 233 کی ہے، جس وقت امام کی عمر 39 سال کی تھی۔ اس اعتبار سے کتاب کی تالیف میں کل 16 سال ہو جاتے ہیں، اور اس کتاب کی تالیف کے بعد آپ 23 سال زندہ رہے۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا، آگے ہم کچھ بحث کریں گے جس میں یہ پوائنٹ آپ کے کام آنا چاہیے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی کتاب کی تالیف کے بعد 23 سال زندہ رہے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کو مکمل کیا، اس کے بعد یحییٰ ابن معین، علی ابن مدینی، امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یحییٰ ابن معین کا انتقال سن 233 میں ہوا، علی ابن مدینی کا سن 234 میں، اور امام احمد کا سن 241 میں۔ ان تینوں حضرات میں سب سے پہلے یحییٰ ابن معین اس دنیا سے گئے، اور جب ان کے سامنے کتاب پیش کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے یقیناً 217 میں لکھنا شروع کیا ہوگا۔ اس حساب سے 16 سال پورے ہوتے ہیں۔ اتنا طویل عرصہ انہوں نے اپنی کتاب کی تالیف میں گزارا۔ جزاہ اللہ عنا وعن جمیع مسندیہ وعن جمیع منتسبیہ۔ مکان تالیف کیا ہے، کہاں اس کو مؤلف کیا، آخری 2-4 منٹ کی گفتگو سن لیجئے۔ علامہ محمد ابن طاہر ابو الفضل المقدسی فرماتے ہیں کہ آپ نے صحیح بخاری کو بخارا میں تالیف کیا، لیکن عمر ابن محمد ابن بحیر فرماتے ہیں، اور بقول بعض بجیر، کہ ریاض الجنہ میں قائم فرمایا، اور ہر ترجمۃ الباب کے درمیان یعنی من ریاض الجنہ میں قائم فرمایا، اور ہر ترجمۃ الباب کے لیے جو ان کی فقیہانہ شان کی طرف مشعر و مشیر ہے، مشیر اشارہ کر رہا ہے، اس کے لیے 2 رکعتیں بھی پہلے سے پڑھتے تھے۔ حافظ ابن حجر نے ان تمام اقوال میں اس طرح تطبیق بھی شاندار دی ہے، یہ جو الگ الگ اقوال ہے کہ
کسی نے کہا کہ بخارا میں لکھا، کسی نے کہا مکہ میں، کسی نے کہا مدینہ میں، کسی نے سرزمین بصرہ۔ حافظ نے تطبیق دی ہے کہ تصنیف کا ابتدائی خاکہ اور فرمائی ہو، پہلے ایک مسودہ ایک جگہ تیار کر لیا ہو، اس کی تبییض دوسری جگہ جا کر فرمائی ہو، اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، اس لیے کہ جب بخاری کی تصنیف میں 16 سال صرف ہوئے تو ایک ہی جگہ 16 سال تک بیٹھ کر کسی کتاب کی تصنیف کرنا یہ معقول بھی نہیں ہو، مشکل کام ہے۔ ہاں، کتاب کے تراجم اور ابواب کو قبر مبارک اور ممبر کے درمیان بیٹھ کر قائم فرمانا یہ مسلم ہے، یہ سمجھ میں بھی آتا ہے۔ ابو عمرو اسماعیل ابو عبداللہ محمد ابن علی سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے خود ارشاد فرمایا کہ میں بصرہ میں 5 سال تک رہا، میرے ساتھ میری کتابیں ہوتی، میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھتا، میں ہر سال حج کرتا، مکہ سے بصرہ واپس آ جاتا۔ فرماتے ہیں کہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میری تصنیفات کے ذریعے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے گا اور برکت عنایت فرمائے گا۔ امام بخاری نے اپنی اس کتاب کی تالیف و تصنیف کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پیش نظر تمام ادب اور احترام کی رعایت کی ہے۔ بچوں، اپنی اس کتاب میں صرف صحیح احادیث کا انتخاب کیا۔ محدثین فرماتے ہیں ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام غسل فرماتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس حدیث کی صحت کے بارے میں اللہ سے اشارہ لیتے، جس کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ جب تائید غیبی سے حدیث کی صحت کا اشارہ مل جاتا اور آپ کو اس حدیث کی صحت پر اطمینان و یقین ہو جاتا، تب اس روایت کی تخریج فرماتے اور اپنی کتاب میں اس کو درج فرماتے۔ امام بخاری نے اپنی جامع صحیح کے تراجم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ جگہ پر بیٹھ کر لکھا ہے جس کو روضۃ الجنہ فرمایا جاتا ہے۔ فربری جو اس نسخے کے جامع ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے خود ارشاد فرمایا، میں نے اپنی کتاب صحیح میں کوئی حدیث اس وقت تک نہیں لکھی، عام کی اس قدر کی ہوئی محنت کی قدردانی نصیب فرمائے، اور کتاب سے، صاحب کتاب سے اور صاحب کتاب نے جو روایات منورہ اور منورہ پیش فرمائی ہے اس سے ہم سب کو بھی مستنیر بنائے اور پھر ہمیں دنیا میں اس نور کو پھیلانے والا بنائے۔ وصلی اللہ وسلم